الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آپ لوگوں کا یہاں پہ ٹائم نکالنا اور حاضر ہونا ضائع نہیں جائے گا، کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی جائیں گے۔ بس پہلے مجھے کوئی یہ بتا دے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنی الاجتناب منہ۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقرآن الحکیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام الأخرى فی سورتہ التوبہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کوئی ہے جن کا مائک آن ہے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تین آیات کی تلاوت کی ہے، 2 آیات سورت آل عمران کی ہیں اور 1 آیت سورت توبہ کی ہے۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32، جبکہ سورت توبہ کی آیت جو قدر لمبی ہے وہ ہے آیت نمبر 24۔ جی، آیت نمبر 24۔ ان آیات کی روشنی میں آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھیں گے۔ ہم میں سے ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم خود کو عاشق رسول سمجھتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی مسلمان اس دعوے سے انکار کرتا ہوگا۔ اور چونکہ موقع ایسا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کا آنا اور آپ کا جانا دونوں اسی مبارک مہینے میں ہوا، اور اسی مہینے جو ہماری رسول اللہ کے ساتھ ایک وابستگی ہے اور آپ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو اس کو ہم مسلمان مختلف طریقوں سے مناتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن کو مسلمان مختلف طریقوں سے اپنی اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے مناتے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس دن کو منانا ہے یا نہیں منانا یا کیسے منانا ہے، ہم صرف بات کریں گے کہ اللہ کے رسول کی محبت اصل ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتی ہے، اصل تقاضا کیا کرتی ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات یہاں سے شروع کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ان گنت لا تعداد احسانات کیے ہیں، بن مانگے اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں کہ جو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کے اندر فرمایا ہے کہ اگر یہ سارے درخت کلمے بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو لا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے کسی نعمت کو احسان کہہ کے نہیں جتلایا۔ ایک نعمت ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان کہا ہے،
اور وہ کون سی نعمت ہے؟ سورۃ آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ نے مومنوں کے اندر اپنا رسول بھیج کر ان پر احسان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں اور آج ہم ہدایت کے راستے پر ہیں۔ لا علمی کی وجہ سے اور کچھ دیگر وجوہات کی بنا پر ہم لوگوں نے محبت کے اپنے اپنے معیار بنا رکھے ہیں۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایموشنل اٹیچمنٹ کو، صرف ایک لگاؤ کو ہی محبت کا نام دیا، اور پھر اس محبت کی ادائیگی کے لیے ہم دن ڈھونڈتے ہیں، کبھی سال میں ایک دن جیسے 12 ربیع الاول کا دن، اور پھر کبھی مہینے میں ایک دن، اور پھر کبھی ہفتے میں ایک دن، جس دن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک بہت بڑا میلاد منا لیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم کوئی دیگیں پکا کے ہم لنگر وغیرہ بانٹ دیتے ہیں، اور اس چیز کو ہم اپنی محبت سمجھتے ہیں۔ کچھ نعتیں ہم یاد کر لیتے ہیں اور ان نعتوں کو پڑھنا اور نعتوں کی محفلیں منا لینا، اور ہم صرف اس کو محبت سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مافوق الفطرت شخصیت سمجھ لیا، کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نور ہیں، اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس سے صرف معجزات کا ظہور ہوتا تھا۔ اگرچہ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراجم و منیرہ کہہ کر اللہ نے آپ کو نور سے بھی بلندر مقام عطا کیا ہے، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات سے نوازا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہو، اور پھر آپ کا لعاب دہن لگانے سے کھانے کا اتنی تعداد میں زیادہ ہو جانا کہ لوگوں نے کھا بھی لیا اور اس کے باوجود ہنڈیا کے اندر کھانا موجود تھا۔ یہ سارے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کے باوجود ایک بشر تھے، سراپا ہدایت تھے، اور لیکن ہم لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیا کہ آپ کے ساتھ ہم ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہماری ہوگی، اور وہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں جنت میں لے جائے گی، ہماری شفاعت کا باعث بن جائے گی۔ اس سے کیا ہوا کہ دین نے ایک اور شکل اختیار کر لی۔ پھر ہم میں سے کچھ لوگوں نے صرف عبادات کے معاملے میں تو یہ سمجھا کہ رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ساری ریچولز جو ہیں، جو عبادات ہیں، اس میں ہم نے اللہ کے رسول کو فالو کرنا چاہا، اور جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں ہم نے اپنی مرضی چلانی شروع کی، اور پھر نام کیا دیا کہ دین بھی رکھیں اور دنیا بھی رکھیں۔ اور کچھ ماڈرن لوگوں نے، آپ سمجھیں کہ یہ سوچ ہمارے اندر یورپین کنٹریز سے آئی کہ کچھ پرسنالٹیز ایسی ہونی چاہیے جن کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے کچھ پرسنالٹیز ہمارے پاس ہونی چاہیے، کچھ دن منانے کے لیے۔ تو ہم نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی پرسنالٹی بس سمجھا کہ جن کا بہت بڑا مقام ہے۔ اب یہ تو کم علمی کی وجہ سے یا عمل سے بھاگنے کی وجہ سے نا، کہ عمل نہ کرنا پڑے، صرف عقیدہ ایسا رکھ لیں، ہم نے یہ عقائد اختیار کیے۔ لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، اس کے لیے میں نے قرآن پاک کی 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، اور ان آیات کو ہم سمجھیں گے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف یہ نہیں ہے کہ زندگی آپ کے ساتھ صرف ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہماری زندگی کو چینج نہیں کر رہی تو سمجھیے حق ادا نہیں ہو رہا۔ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، only 10 ایئر مکی زندگی لیں تو وہ آزمائشیں تھیں اور آزمائشوں سے گزرے، اور اصل میں جو سیویلائزیشن یا جو تہذیب آپ نے جس کی بنیاد رکھی وہ مدینہ میں تھی، اور مدینہ کے صرف 10 سالوں میں اتنا انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آیا کہ ایک چھوٹی سی جماعت صحابہ اکرام کی پوری دنیا پر چھا گئی۔ تو جو تھی سو تھی، لیکن اخلاق ایسا تھا کہ جو بھی صحابہ اکرام سے ملتا، صحابہ اکرام سے تعلیمات حاصل کرتا، اس کی لائف چینج ہو جاتی تھی۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں یہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے۔ اچھا، آیت کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو ابھی میں نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، 3 رویوں کا ذکر کیا، کہ یہ 3 طرح کے رویے یا اس سے بھی کچھ ہٹ کے رویے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، آپ اور پھر اسی کا اظہار جو ہے وہ ہم 12 ربیع الاول کو کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ کیا اس بات میں حقیقت ہے؟ آپ یا یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے اس دن کو مناتے ہیں یا کس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ کوئی بتانا پسند کرے گا؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ شاید مشکل کوسچن لگ رہا ہے۔ اچھا، ابھی تک کی بات سمجھ آئی ہے؟ یہ بتائے کوئی، پھر آگے چلتے ہیں۔
جی بالکل ایسا ہی ہے، سب اپنے اپنے طریقے سے ہی، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی صرف دین کو لے کے چلتا ہے، کوئی صرف دنیا کو لے کے چلتا ہے، یا کوئی عبادات میں، تو واقعی ایسا ہی ہے سب، مطلب کسی نہ کسی طریقے سے ایسے ہی چل رہے ہیں. جی. اور موسیٰ، یہ نام آ رہا ہے موسیٰ گجر، یہ بھی کچھ بتانا چاہ رہی تھیں، یہ بھی بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی میم، ہم تو نہ شکر الحمدللہ نہ ہی یہ جلوس میں شرکت کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ دین کے نام پر کئی ایسی خرافات ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیتے، بس اپنے نبی پر ضرور کر دیا، اور کوشش کی کہ ان کی سنتوں پر جو بھی سنت ہمارے ہاتھ لگے ان پر عمل کر لیا. بس ہماری تھوڑی سی کوشش ہے جو ہم کرتے ہیں. جی آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے نوازے. آیت دیکھتے ہیں، سورۃ آل عمران کی آیت ہے. قل، اے نبی فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو کافر کہا ہے. اب کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کر لے، ضروری تو نہیں حدیث پر بھی عمل کیا جائے، یا پتہ نہیں حدیث ہم تک صحیح پہنچتی بھی ہے یا نہیں پہنچتی. اب اس آیت میں اس کا جواب بھی ملتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اللہ کے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی. ایسا ہی ہوا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے مفسرین تھے یہ. ایک دفعہ ایک عورت حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کہتے ہو کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو مانو تو اللہ کے رسول کو مان لو گے، تو پھر مجھے بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو عورت جو ہے وہ پلکنگ وغیرہ نہیں کر سکتی، یا اس طرح کے احکامات قرآن میں کہاں ہیں؟ قرآن میں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کھول کے یہ آیت پڑھی کہ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع گویا اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اتباع ہے. اب یہاں پر آیت کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک اتباع کا لفظ ہے اور ایک اطاعت کا لفظ ہے. ہم تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں. اطاعت جو ہے نا، اطاعت یہ ہوتا ہے کہ جو حکم اللہ کے نبی نے دے دیا ہے نا وہ ماننا ہی ماننا ہے. اگر وہ نہیں انسان مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آیت کے الفاظ دیکھیے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم پھر جاؤ گے، منہ پھیر لو گے، نہیں مانو گے. یہ اگلی آیت جو ہے نا اس میں فرمایا کہ ان سے کہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. جو حکم مل رہا ہے، مثال کے طور پہ حکم ہوتا ہے، سورۃ نور میں حکم نازل ہوتا ہے کہ عورتوں کو کہو کہ وہ اپنی چادریں اپنے سروں پر ڈھانپ لیں، مطلب گھر سے نکلنا ہے تو بڑی چادر لے کے آنا ہے. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جب پردے کا حکم نازل ہوا تھا کیا ہوا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام کی اطاعت کا، صحابہ کرام کی فرما برداری کا یہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس رات کسی کے گھر دیا نہیں بجھا، رات بھر جا کے عورتوں نے چادریں تیار کی کہ صبح فجر کی نماز کے لیے جانا ہے تو بڑی چادر لے کر جانا ہے. یہ ہے اطاعت، اور یہ تھی صحابہ کرام کی اطاعت. پھر جب شراب کی حرمت کا حکم آتا ہے تو مدینے کے اندر اتنی زیادہ شراب پی جاتی تھی کہ ہر گھر کے اندر ایک مٹکا اگر پانی کا تھا تو دوسرا مٹکا جو ہے وہ شراب کا رکھا ہوا. لیکن جیسے ہی شراب کی حرمت، قطعی حرمت جب نازل ہوتی ہے تو لوگوں نے اپنے گھر میں سارے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے. کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیاں اس رات شرابور رہیں شراب کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قطعی حرمت نازل فرما دی تھی. یہ ہے اطاعت. تو ہمیں صحابہ کرام کے عمل سے نظر آتی ہے کہ یہ تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے کسی چیز کا حکم دیا ہے اور صحابہ کرام وہ نہ کریں، بلکہ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نماز کے لیے باجماعت نماز کے لیے مسجد نہیں آتا تھا اس پر منافقت کا شبہ لگ جاتا تھا. صحابہ اس کو منافق کہہ کر پکارنا شروع کر دیتے تھے. یہ ہے اطاعت. اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے اتباع. اتباع کے اندر محبت اور اطاعت دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. جب ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مجھے فالو کرو، ہم اس کے فالوور بن جاتے ہیں. وہ کیسا لباس پہنتا ہے، وہ کیسے کھانا کھاتا ہے، وہ کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے، ہر چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے. اور اس
اس والی اطاعت کا ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے. فَاتَّبِعُونِی، اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، پھر تمہیں میری اطاعت کرنی پڑے گی. جیسے فار ایگزامپل داڑھی کا حکم ہے، سائز نہیں بتایا کتنا ہونا چاہیے، لیکن ہر انسان یہ کوشش کرے کہ جیسے میرے نبی کی تھی میں ویسے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور جیسا اخلاق میرے نبی کا تھا میں ویسا اخلاق اپنانے کی کوشش کروں گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے گھیا اور گوشت کی مطلب یہ ڈش تھی کھانے، سالن میں یہ تھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر سے گھیا نکال نکال کے کھا رہے ہیں. پھر میں نے زندگی بھر اپنا یہ معمول بنا لیا کہ میں گھیے کو سب سے زیادہ پسند کیا کرتا تھا. اب اللہ کے نبی نے اسے حکم تو نہیں دیا، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا پھر عقل پیچھے رہ جاتی ہے، پھر ہم صرف اس کو فالو کرتے ہیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا نا موضوع پہ جو مسح کیا جاتا ہے اس کا حکم، تو انہوں نے کہا کہ اوپر والے حصے سے مسح کیا جائے گا. اب پوچھنے والے نے کہا کہ گندا تو پاؤں کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی نیچے والا حصے کا مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ مٹی وغیرہ تو نیچے والے حصے پہ لگی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اوپر والے حصے کا مسح کیا جائے گا تو ہم اوپر والے حصے کا مسح کریں گے. تو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہماری زندگی کا کوئی ایک چھوٹا چھوٹا شعبہ بھی حالی نہیں ہو سکتا. سینکنے کے مسائل سے لے کر احکام جہاد تک، واش روم کے احکامات سے لے کر سیاست کے احکامات تک، سارے کے سارے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر نظر آتی ہیں. علامہ اقبال جب یورپ گئے نا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ لوگ موسٹلی واش روم کرتے ہوئے پانی یوز نہیں کرتے، تو وہ اپنے ساتھ پانی کا لوٹا رکھتے تھے. تو وہاں کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ علامہ صاحب یہ کیوں آپ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کا حکم ہے، پانی استعمال کرنا افضل ہے. اب وہ لوگ اتنا حیران ہوئے اس بات پر کہ یہ کیسا دین ہے کہ اس کے نبی نے ان کو واش روم جانے کا طریقہ بتایا ہے. تو پھر ہم کیسے ان ساری چیزوں کو ہم صرف چند کوئی دین منا لیں یا چند عبادات میں نبی کو فالو کر کے ہمارا دعویٰ کیسے سچا ہو سکتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ چلیں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ چیزیں بھی کر لیتے ہیں، بیٹھ کے پانی پینا ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور پھر یہ واش روم کا جو طریقہ ہے، پھر چھینک اگر کسی نے ماری، ان چیزوں میں بھی ہم فالو کریں. بات آتی ہے اخلاقیات کی. آپ لوگوں میں سے جس نے سورۃ حجرات پڑھی ہے ان کو ایک آیت یاد ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ یاد رکھو تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، اللہ کے رسول کے احکامات موجود ہیں. کسی کے ساتھ ہم غیبت کرنے لگے ہیں، ہماری گوسپ جو شروع ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی. ہم کسی کے ساتھ غیبت کرنے لگے ہیں، ہمیں کیا فوراً یاد آتا ہے کہ اوہو اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی کی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو پورا قرآن تھا. ہم کسی کی ٹو میں ہیں، تجسس، ان کے گھر کوئی آیا ہے، کیوں آیا ہے، کسی کا تجسس ہم کر رہے ہیں، کیا اس موقع پہ ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج اس وقت یورپ ہم سے آگے کیوں ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا چند ریچولز کو، چند عبادات کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے. ان لوگوں نے ہمارا وہ اخلاق اپنا لیا ہے، ہم لوگوں نے صرف عبادات رکھ لی ہیں. جبکہ جیسے ابھی ہماری عباد الرحمن سیریز بھی چلی اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اخلاق کو کتنی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. آپ دیکھیں وہاں پر ان ملکوں کے اندر جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اور پھر یہ بات کرنے کا حق نہ ہونا. اب ہمارے پاس بات کرنے کا حق نہیں ہے، کوئی سچ بولتا ہے، کوئی گورنمنٹ کے خلاف بات ہوتی ہے اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے. باہر کی کنٹریز میں یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے وہاں پہ نہیں ہے. اب جب ہم اس چیز کے اعتراض کرتے ہیں نا کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم پیچھے کیوں ہیں، ہم مار کیوں کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر کوئی کمی ہے. آپ دیکھیں آپ گاڑی دے دیں نا کسی ایسے ڈرائیور کو جس کو ڈرائیونگ کرنی نہیں آتی، اور وہ گاڑی کو نقصان پہنچاتا ہے، ایکسیڈنٹ کر کے لے آتا ہے، گاڑی کو ڈیمیج کر دیتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ گاڑی صحیح نہیں تھی، ہم کہیں گے ڈرائیور صحیح نہیں تھا. تو ایسے ہی آج مسلمان صحیح نہیں ہے. اسلام اور اسلام کی تعلیمات میں کمی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں سوری ٹو سے کہ ہمارے اندر جو جتنا بڑا دیندار ہوگا، جو جتنا بڑا نمازی ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ سخت رویے سے بات کرنے والا ہوگا، ایون کہ گالم گلوچ کرنے والا ہوگا،
دھوکہ دینے والا ہوگا. بڑے بڑی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں, شلواریں ٹخنوں سے اونچی ہوتی ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہمیں نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, مطلب وہ مختلف کوشچن کر رہا تھا کہ ایک مومن ایسا ہو سکتا ہے, مطلب دھوکہ دے سکتا ہے, مومن جو ہے وہ سست ہو سکتا ہے, ایسے اس نے کچھ کوشچن پوچھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. پھر اس نے کہا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے نبی ٹیک لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹیک چھوڑی اور آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں, مومن جو ہے نا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ایسی خوبیاں تھیں جو عربوں کے اندر تھیں, جھوٹ نہ بولنا, امانت میں خیانت نہ کرنا, حق کے لیے ڈٹ جانا. آج ہمارے اندر اتنی زیادہ منافقت آ چکی ہے, اتنی زیادہ حق کے لیے ڈٹنے والے کو تو ہم بیوقوف سمجھتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں یہی بیوقوف اس وقت میں مومنوں کو کہا جاتا تھا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ان لوگوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. تو سورت بقرہ کے شروع میں آتا ہے نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ مومن لائے, تو کہتے تھے آمنا کما آمن السفہاء, کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لائے ہیں. معاذ اللہ, یہ ابو بکر جو سارا گھر کا مال دے بیٹھے ہیں, جنہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, یہ جو عمر ہیں جو اپنے قبیلے کی مخالفت لے بیٹھے ہیں, اور یہ جو علی ہیں بڑے بڑے سرداران کو چھوڑ کر, ہم ان بیوقوفوں کی طرح معاذ اللہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں. تو آج کے دور میں بھی جو سچی بات کرتا ہے, جو حق کی بات کرتا ہے, اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے, اس کو باغی سمجھا جاتا ہے. جو چالیں چلیں گے, جو گھما پھرا کے بات کریں گے, وہ سمجھدار سمجھے جاتے ہیں. تو یہ اخلاقیات وہ نہیں ہے جو ہمارے نبی نے سکھائی تھی. ہمارے نبی نے ہمیں سچ بولنا سکھایا, ہمارے نبی نے ہمیں دھوکہ نہیں دینا سکھایا. لیکن اخلاقیات کو پیچھے چھوڑ کر ہم لوگوں نے, عبادات بہت ضروری ہیں, نماز کا اتنی مرتبہ حکم آیا ہے, لیکن اس وجہ سے نماز پڑھنا کہ کسی کو دھوکہ دینے کے بعد میں معافی مانگ لوں گا, تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو شریعت لے کر آئے ہیں نا, مکمل جو دین لے کر آئے ہیں, اس سے ہم روگردانی کر جاتے ہیں. تو اتباع کا مطلب یہ کہ محبت اور اطاعت دونوں چیزیں ہوں گی. وہ والی اطاعت جس کے اندر محبت ہو, کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات, اس کی ڈیزائر, میرا دل یہ کر رہا ہے, میں یہ چاہتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں ہو جاتی. اور پھر سورۃ نازعات میں مزید اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى, کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیتا ہے, فإن الجنۃ ہی المأویٰ, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی اپنی ڈیزائر کو, اپنی خواہشات کو, میرا دل کیا چاہ رہا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے میں اس کو فالو کروں. میرے گھر میں فنکشن آیا ہے تو ٹک ٹاک پہ جتنے ٹرینڈ چل رہے ہیں میں وہ فالو ہونے چاہیے, انسٹاگرام پہ جتنے ٹرینڈ چل رہے ہیں میں ان کو فالو کرنا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی کی شریعت تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. اب وہاں پہ ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیا نبی کی محبت ہمیں عزیز ہے جو ایمان کی شرط ہے, یا اپنی خواہشات؟ بھئی اب میں اتنی بڑی چادر لے کے باہر جاؤں گی, لوگ کیا کہیں گے؟ داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے مردوں کے اندر یہ رویہ پایا جاتا ہے اور ہماری عورتوں کے اندر یہ رویہ پایا جاتا ہے. اتنی گرمی میں اب عبایا پہنوں یا میں اب چادر لوں, جبکہ صاف حکم ہے اللہ کے نبی کا, اللہ کے نبی کی ازواج کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. اس وقت ہمارے ایمان کا امتحان شروع ہوتا ہے. نبی کی محبت یہ نہیں ہے کہ ایک دن میلاد منا لیا جائے, ایک دن جو ہے وہ آپ نبی کی محبت میں نعت کی محفل سجا لی جائے اور شرینی بانٹ دی جائے, اور اب تو بہت کچھ ہوتا ہے, جلوس نکال لیے جائیں اور لائٹیں لگا لی جائیں. اور کہیں دیکھیں اللہ کے رسول کی تعلیمات, یہ گانا بجانا, صاف اللہ کے نبی نے اس چیز سے منع کیا ہے. جس چیز سے نبی منع کر رہا ہے ہم وہی کر رہے ہیں, اور پھر ہم اس کو محبت کا نام دیتے ہیں. محبت ہمارے ہر عمل سے جھلکنی چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کیا. صحابہ حیران ہوئے, پوچھنے لگے اللہ کے نبی انکار کس نے کیا ہے آپ کا؟ کون آپ کا انکار کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری فرما برداری نہیں کی. فرمایا من اسانی فقد ابانی, جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. پھر ہمارا یہ دعویٰ, یہود و نصارہ والا دعویٰ کہ امتی ہونے کی وجہ سے آخر ہم جنت میں چلے جائیں گے, لیکن کتنی سزا پائیں گے اور کیا سزا ہوگی نبی پاک کی کھلی نافرمانی کرنے کی وہ ہم نہیں جانتے.
سزا پائے بغیر کوئی نہیں جائے گا. اللہ کے نبی کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی، لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے فرما برداری والا راستہ اپنایا ہوگا. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ما لکم کیف تحکمون افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ ایک بندہ جس نے جرم والی زندگی اپنائی ہے، نافرمانی والی زندگی اپنائی ہے، اور صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کبھی کبھار محبت کے دعوے کر لیے اور کبھی کبھار محبت کے جلوسوں میں شامل ہو گیا، ایک وہ بندہ ہے. اور ایک وہ ہے جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو پائیورٹی نہیں دی، میری شریعت پر چلتے ہوئے زندگی گزاری ہے. ایک وہ لڑکی ہے جو بالکل منی سکرٹس اور اس طرح کے کپڑے پہن کے باہر آ رہی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. سٹیٹس یہ چاہتا ہے، ٹرینڈز یہ کہتے ہیں، میں جہاں کام کرتی ہوں اس کا یہ مطالبہ ہے. اور دوسری وہ ہے جسے اللہ کی فرما برداری میں جاب چھوڑنی بھی پڑے تو وہ چھوڑ دے گی. اور قیامت والے دن دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے. اگر دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا تو کیا ہم اللہ رب العزت کو منصف مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا اللہ سے انصاف کی امید نہیں ہے؟ اللہ نا انصافی نہیں کرے گا. افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اب اگلی جو آیت ہے نا، سورت توبہ کی جو آیت میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے، یہ آیت تو آپ سمجھیے کیٹاگوریکل آیت ہے. یہ کسوٹی ہے اپنے ایمان کو پرکھنے کی. آج ہم نے پرکھنا ہے، یہ اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے، اپنے آپ کا خود ہی جائزہ لینا ہے، اپنے انر کے اندر جھانک کے خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی ان سے پوچھئے اگر ہیں تمہارے لیے آباؤکم، نمبر 1 پہ کاؤنٹ کرتے جائیے، نمبر 1 پہ آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ ماں باپ، تمہارے باپ دادا. ہم اکثر کہتے ہیں نا یہ میلاد جو ہم منا رہے ہیں نا، یہ ہمارے بڑے مناتے ہیں، ہم نے تو ان کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ مسلمان کا قول نہیں ہو سکتا. مسلمان، یہ کافروں کا قول تھا. جب ان سے کہا جاتا تھا نا ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے ما الفینا علیہ آباؤنا، ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. اسلام ہمیں ریسرچ کرنے کا کہتا ہے، اسلام ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا کہتا ہے. ایجوکیٹڈ پرسن بنو، تعلیم حاصل کرو. قرآن شیراتکم، رشتہ دار جو ہیں، ریلیٹیوز جو ہیں، اور 6 پہ مال، 7 پہ تجارت، اور 8 پہ گھر. یہ 8 چیزیں گنوا کے اللہ تعالیٰ نے کہا. اور یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے. یہ اس آیت میں نا ہمیں ریزن بھی بتا دی ہے، ہمیں وجہ بتا دی کہ اگر آج دنیا میں تم لوگ مار کھا رہے ہو، اگر آج دنیا میں تم لوگ غالب نہیں ہو، اگر آج دنیا میں مسلمان سب سے پیچھے ہیں، تو اس کی ریزن بتا دی کہ ریزن کیا ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر ریزن بتا دی کہ یہ چیزیں تمہیں 3 چیزوں سے زیادہ پیاری ہو چکی ہیں. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات، اللہ کا رسول، اور اس کے لیے کوشش کرنا. اب یہاں پر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہمارے گھروں کے اندر ایسا ماحول ہے کہ ٹاپ پائیورٹی پر ہمارے گھر میں جو بات چلتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی چلتی ہے. کوئی بھی فیصلہ لینے کا ٹائم آیا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس موقع پر اللہ اور اس کا رسول کیا فرما رہا ہے. نہیں لوگ کیا کہیں گے، نہیں کرنا پڑے گا، سوسائٹی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. سب سے پہلے سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں سٹارٹ میں سب سے زیادہ امپورٹنس اس کے پیرنٹس کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ترتیب دیکھی، اللہ تعالیٰ نے کیسی رکھی. اور صحابہ کرام اس پر پورے اترے تھے، ایک چیز پر صحابہ کرام پورے اترے. مکی دور کے اندر صحابہ کرام، شروع کے جو صحابہ، خاص طور بعد میں بھی شروع کے صحابہ کرام، ان ساری چیزوں پر، ان سارے معیارات پر پورے اترے ہیں. یہ محبت ہے، یہ ایمان کو پرکھنے کا آپ سمجھے ایک پیمانہ ہے. جو پہلے ہم نے بات کی وہ اتباع تھی. مجھے تو لگتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ وہیں پہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اب یہ ایک اس سے آگے کا مقام ہے کہ قربانیاں دینا دین کے لیے سیکریفائس کرنا، جو صحابہ کرام نے کیا. میں پڑھ رہی تھی کہ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق جب مسلمان ہوئے تو ابھی ان کے والد محترم جو ہیں وہ اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. ابو قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے پیرنٹس اور ان کے بچے اور ان کی وائف سب کے سب مسلمان ہوئے.
ان کے والد نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی معاذ اللہ، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو تھپڑ مارا۔ نبی کی محبت کا یہ معیار، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، انہوں نے پوچھا ابوبکر تم نے واقعی ایسا کیا تھا؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ہاں جی اللہ کے رسول میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ آئندہ ایسے نہ کرنا، والدین کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن احترام اپنی جگہ پہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب انہوں نے کھانا پینا ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے، تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، اگرچہ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز آپ ہیں، دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن آپ کا یہ عمل مجھے اسلام سے واپس نہیں لا سکتا۔ ہمیں تو ایسی قربانیاں دینی ہی نہیں پڑی، ہم تو ان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم گفٹیڈ ہیں، اسلام ہمیں گفٹ میں ملا ہوا ہے۔ پھر صحابہ کرام کا آپ یہ سمجھیں کہ جیسے جیسے مسلمان ہو رہے تھے نا، ہر روز کسی کو ڈر ہوتا تھا آج میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا، کسی کو ڈر ہوتا تھا ہمارا باپ نکل جائے گا۔ اب چھوڑنا پڑا، اپنی فیملیز کو چھوڑنا پڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، اور پھر حضرت جب چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنا مال دولت ہر چیز چھوڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مکہ سے بے انتہا محبت تھی۔ جب آپ وسلم مدینہ چلے گئے تو اکثر مکہ کی طرف منہ کر کے آپ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ افسوس کے ساتھ کہ اے مکہ تو میرے دل میں بستا ہے، اتنی محبت جس شہر سے ہو اس شہر کو چھوڑ کے جانا۔ تو یہ اور پھر صحابہ کرام نے بھی چھوڑا۔ اور پھر جب پہلی جنگ ہوتی ہے، غزوہ بدر ہوتی ہے، وہ ایسی جنگ تھی جو مسلمانوں کے ایمان کا امتحان تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے ان کا بیٹا عبد الرحمن بن ابوبکر تھا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے سگے چچاؤں کو قتل کیا، اپنے خاندان کے اشرافیہ کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کیا۔ یہ ایمان کا اتنا بڑا ان کی امتحان تھا جس میں وہ پورے اترے۔ اس کے بعد جب جو بدری قیدی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا کہ ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے یا اس طرح جو فدیہ دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ کے رسول، جو جس کا بیٹا ہے، جو جس کا باپ ہے، اس کو دیا جائے تاکہ وہ اس کو قتل کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دے کہ ہمیں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے اس فیصلے کو پسند فرمایا۔ تو یہ تھا معیار صحابہ کرام کا۔ آج ہم نے خود اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے پیرنٹس سے ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے، ہم اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، امی سے بات نہیں ہو رہی، سارا دن سسٹر سے فون پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر بچوں کی فکر، بچوں کے فیوچر کی فکر اتنی، میں کہتی ہوں اتنی کیئرنگ ہے ہمیں اور فادر بھی، کہ جیسے بس انہوں نے پتہ نہیں کیا بنا لینا ہے اپنے بچوں کو۔ اس معاملے میں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہی ختم ہو گیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرے گا ہمارے بچوں کے لیے۔ نہیں بھائی، ہمیں لگتا ہے جیسے ہم اچھے پیرنٹس ہم تب تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہماری ساری فکریں ہماری اولاد کے لیے نہ ہوں۔ ان کی اسکولنگ اچھی ہونی چاہیے، ساری فیسیلیٹیز ملنی چاہیے، لینگویج اچھی ہونی چاہیے، ہماری ساری فکریں ہمارے بچوں کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ بچے ہونے کے بعد ہم اپنے پیرنٹس کو بھی اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی۔ اور پھر خاوند کو خوش ہونا چاہیے، میرے ہسبینڈ کو یہ نہیں پسند، میرے ہسبینڈ کو وہ نہیں پسند۔ اور عورتوں کو، اور آپ نے دیکھیں اس وجہ سے بہت سی ہمیں رشتوں میں، ہم جب رشتوں میں الجھ جاتے ہیں، جب ہم ان رشتوں کو سنبھالنے لگ جاتے ہیں، آگے سے ہمیں ویسا رسپانس نہیں ملتا تو پھر ہم اکثر ٹینشن کا شکار رہتے ہیں۔ بڑی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے سیڈ رہنا شروع ہو جاتی ہیں ٹینشن میں، اور اچھی عورت اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے جو بہت اچھا وہ اپنے گھر کو چلا رہی ہے، میاں اس کا خوش ہے، بچوں کا اچھا کیریئر بن رہا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول کہاں پہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، روزمرہ زندگی میں ہماری اپنی والدہ سے بات نہیں ہو رہی، اپنی سسٹر سے بات نہیں ہو رہی، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ذکر کے بغیر ہمارے اندر بے چینی آتی ہے؟ اور آپ یقین کریے جب ہم اپنی پرائیورٹی سیٹ کر لیتے ہیں نا، اللہ کی خوشی، اللہ کے رسول کی خوشی اور اس کے راستے میں کوشش کرنا۔ آخرت کے بارے میں بھی فرمایا کہ آخرت ان لوگوں کے لیے وسعلھا جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری کوششوں میں اللہ اور اس کے رسول شامل ہیں۔ کیا میں نے کبھی یہ کوشش کی ہے کہ میں ایک بہترین مسلمان بنوں؟ یہ روزمرہ کا کام ہے، یہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ سوچنا ہے، یہ روزمرہ کا کام ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، بڑی محبت سے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، دنیا میں مجھے کسی سے اتنی محبت نہیں ہے، ایون کہ اپنے پیرنٹس سے نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ہے، اپنے بچوں سے نہیں ہے، مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر کیا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ تو اب وہ ہماری طرح صرف دعوے دار تھوڑی تھے، کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول اپنی جان سے زیادہ تو نہیں۔ فرمایا پھر تم مومن نہیں ہو، تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ پھر فوراً حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں اے اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے لوگوں کی محبت سے زیادہ نہیں ہو جاتی۔ تو آج ہم نے اس 12 ربیع الاول یہ عہد کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہمارے دلوں میں رسول اللہ کا یہ مقام ہے، کیا رسول اللہ کی تعلیمات پر آپ کا اخلاق، ہم جب دعویٰ کرتے ہیں سچا عاشق رسول ہونے کا تو وہ کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی یہ دعویٰ لا رہا ہے؟ کیا ہماری پرسنالٹی میں، کیا ہمارے ماحول میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ ہم نے اپنا یہ جائزہ لینا ہے۔ اور اب نمبر 3 پر ہم یہ بات کریں گے، 3 پورشن میں نے اس لیکچر کے بنائے تھے، نمبر 3 پر ہم یہ بات کریں گے، اسی چیز کو لے کے چلیں گے کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ اصل میں کامیاب انسان وہی ہے، ہمیں لگتا ہے نا کہ فلاں بندہ، ہم نے اپنے معیارات بنائے ہوئے ہیں، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی اچھی جاب ہے، اور مطلب الیٹ کلاس سے وہ فال کرتا ہے، اور اس طرح سے ہم نے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا خادم سمجھتا ہے، جو اپنی زندگی اور اللہ اور اس کے رسول کا خادم بن کر گزارتا ہے۔ تو نمبر 1 پہ اپنے آپ کو درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ آپ دیکھیں کہیں پر کوئی آپ کو یہ آفر دے رہا ہے کہ تم نے $1 انویسٹ کرنا ہے، بدلے میں تمہیں $10 ملیں گے، تو ہم بھاگے جائیں گے۔ سیل لگی ہوتی ہے نا، ہم کیسے بھاگ کے جاتے ہیں، 30% آف ہے، 50% آف ہے، یہ ہمیں ایک آفر دی جا رہی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے نا، فرشتے اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ کتنی خوبصورت انویسٹمنٹ ہے، اس کو کریں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، شام کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، چلتے پھرتے عادت ڈالیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی پاک اور نبی پاک کی ذات پر درود بھیجیے۔ اور پھر جب ہم ایک چیز ہماری زبان سے ادا ہو رہی ہوگی نا، تو پھر ہمارا مائنڈ بھی اس کو کیچ کرے گا کہ کتنا کو میں نبی کی محبت کا حق ادا کر رہا ہوں، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنی عبادات سے کتنا کو میں حق ادا کر رہا ہوں۔ تو درود شریف پڑھنے کی عادت ہم نے ڈالنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگر پہلے کم ہے تو اب زیادہ کر لیں گے، اگر نہیں ہے تو اب سے ہم یہ عادت اپنا لیں گے۔ اور نمبر 2 پہ یہ کرنا ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو ہمیں شروع سے سکھایا گیا نا کہ 3 سوال ہونے ہیں قبر کے اندر، کہ من ربو کا اور ما دینو کا، اور پھر کتاب کے بارے میں 3 سوال ہونے ہیں، جبکہ چوتھا سوال بھی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور وہ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا تم نے علم حاصل کیا تھا؟ علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے روز کی ایک حدیث پڑھیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تو یہ تھا کہ ان کے پاس ید بیضہ تھا، لاٹھی تھی، حضرت عیسیٰ کے یہ معجزہ، آپ یقین کیجئے ہمارے نبی کا معجزہ سب سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی مذہب کے پاس، کسی ریلیجن کے فالوورز کے پاس ان کے پیغمبر کی تعلیمات موجود نہیں ہے، منو ان موجود نہیں ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن منو ان موجود ہے، کسی زیر زبر کی بھی اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، قرآن موجود ہے۔ اس کے بعد احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ، صحاح ستہ، 6 کتابیں ہیں احادیث کی، اور پھر وہ جو راویوں نے لکھی ہے نا، حدیثیں لکھی ہیں نبی پاک سے سن کے، یا پوری وہ پورا ایک سلسلہ چلتا ہے، اور پھر علیحدہ سے ایک علم اسماء و رجال
موجود ہے، جو راویوں پہ ریسرچ کرتا ہے کہ کبھی اس نے زندگی میں جھوٹ، کتنی اب دیکھیں بڑی بات ہے کہ وہ ان راویوں پہ بات کرتا ہے کہ کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا اور کبھی اس نے دھوکہ نہیں دیا اور کبھی یہ راوی جو ہے اور اس کا حافظہ کمزور نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک معجزہ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. روز کی ایک آیت پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، روز کی ایک حدیث پڑھیں، اپنے گھر میں سے ایک بچہ تیار کریں جس کے پاس دین کا علم ہونا چاہیے، دنیا کا بھی ہو اور دین کا علم بھی ہو. ہر گھر میں ایک فرد موجود ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ان کو سمجھے. سیاستہ نہیں جا سکتے کسی مدرسے میں، کہیں پہ دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، آپ روز کی ایک آیت پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ حدیث پڑھیں، روز کی ایک حدیث پڑھیں. آپ سیاستہ کی ساری کتابیں نہ پڑھیں، آپ مشکات المصابیح پڑھ لیں. مشکات المصابیح جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، یعنی اس میں یہ جو 6 کتابیں ہیں نا ان سب کی کا مجموعہ ہے وہ. اور پھر تیسرے نمبر پہ سیرت النبی کا مطالعہ ضرور کریں. ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہو. ہم اکثر ایسی نعتیں بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں، اشعار بھی، کہ جس میں اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کاش میں دور محمد میں پایا جاتا، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، لفظ سنتا اور پوچھتا مانی ان کے. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کا، آپ کے صحاب میں بیٹھنے کا، آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہونے کا، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. بڑی اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں. رحیق المختوم بھی آسان اردو ہے، اس میں کوئی مشکل اردو نہیں ہے. اس کے علاوہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے اچھے اسکالرس ہیں، اتھینٹک نالج ہے جن کے پاس، ان کی ویڈیو سے ہم سیرت النبی کی تعلیمات لے سکتے ہیں. کیونکہ اب نا پڑھنے والا دور جیسے ختم ہوتا جا رہا ہے، اب ویژول دور آ رہا ہے، ہم دیکھنا پسند کرتے ہیں، ہم سننا پسند کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قریب رہیے. تو یہ 3 کام جو ہے نا وہ میں نے سوچا تھا کہ ان پر بات کریں گے کہ اگر ہم نبی کے سچے عاشق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں عملی طور پر خود کو ثابت کرنا ہوگا، ہمیں عملی طور پر خود کو چینج کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہماری کوششوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے.